فارمولا تو سمپل ہے. کوہیبن سگار پیئیں, شام کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور دوستوں یاروں میں گپیں لگائیں, اور آپ کوئی نہ کوئی جناب یہاں پہ ٹاپک لے کے شروع کر دیں, اس کو ڈسکس کرنا, اور اس پہ ڈسکشن یہ ہوگی جناب کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور ڈیفالٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا سچویشن ہوگی اور نہیں ہوگا تو کیا سچویشن ہوگی. جہاں تک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات ہے, یہاں پہ ہر دوسرے گھر میں, ہر دوسرے ڈرائنگ روم میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ جناب ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ میں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو آ کے جناب آ کے بڑھ کے بھی مارتے ہیں, جیسے ڈار صاحب مارا کرتے تھے کہ جناب میں آؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب 6 مہینے تک تو میں کسی چیز کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا, اینڈ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں ڈیفالٹ میں طرف ہم نہیں جا رہے. اچھا, اب سچویشن یہ ہے ڈیفالٹ کی یا نہ ہو, ڈیفالٹ نہ کریں کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم لوگ جائیں, لیکن پچھلے لاسٹ ویک کی بات کروں گا, $500 بلین جو ہے وہ فورن ریزروز میں کمی آئی ہے. آج $500 بلین فورن ریزروز میں کمی آئی ہے. اچھا, اور آئی ایم ایف کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے وہ جناب ایشوز کھڑے کر دیتا ہے, اور آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں, ان کی ریسٹرکشنز ایسی ہوتی ہیں, ان کے جناب ان کی کچھ ایسی شرائط ایسی ہوتی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ فلاں چیزیں کریں آپ, اور جس کو ہم بڑا سیریسلی لیتے ہیں, اور خود جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نیگوشیشن کر رہے ہوتے ہیں, people who are sitting across the table and negotiating with IMF, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ تقریباً 22واں پیکج ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کر رہا ہے ایز آف ناؤ. دس از the 22nd آئی ایم ایف پیکج. اچھا, اس میں کئی دفعہ آئی ایم ایف نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, شرائط اپنی جگہ, اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کنڈیشنز اس لیے لگا دیتے ہیں آپ کو کہ جناب آپ ان کے پیسے جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو واپس ملتے رہے. بٹ دس از the 22nd آئی ایم ایف پیکج. اچھا, انفلیشن کی اگر ہم بات کریں تو جو فگرز آتے ہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا, اور جو فگرز آتے ہیں, اتھینٹک فگرز آتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب 29%. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. آئی پرسنلی تھنک کہ 29% کو ڈبل کر لیں تو اتنی بڑی انفلیشن ہے. اچھا, ہمارے فوریکس ریزروز جو ہیں وہ ہر ہفتے ڈیکریز کر رہے ہیں, ہر ہفتے نیچے جا رہے ہیں فوریکس ریزروز ہمارے. اچھا, ڈالر جو ہے مارکیٹ میں ملتا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب ڈالر کو کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں کوئی اتنا بڑا اکنامک کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ دین اگین میرا خیال یہ ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا, اور جو مل بھی رہا ہے وہ اس طرح مل رہا ہے کہ وہ آپ کو کبھی $2,000 کہیں سے مل گیا, 4,000 کہیں سے مل گیا. اگر کسی کا ویزا لگا ہوا ہے یا کسی نے ٹریول کرنا ہے تو $2,000-4,000 اکٹھے کرنے میں بھی ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے یہ پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں. ناؤ اب یہ کہتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کے ڈیفالٹ کی طرف ہم نہیں جا رہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات ہے, میں تو دعا گو ہوں, سب لوگ یہاں پہ دعا گو ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں, کہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے. ڈیفالٹ میں بہت سے ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. سو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, اینڈ وین یو آر پریزنٹنگ یور سیلف دیٹ یو ہیڈ ڈیفالٹڈ, تو وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے جس کو کوئی ابھی تک اسیس نہیں کر سک رہا. بٹ دین اگین وی پرے, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون, کہ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں اور ہماری کوئی اس طرف ڈیفالٹ کی کوئی ایسی سچویشن بنے. لیکن جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے بھی آ جائیں, آپ کے پاس ورلڈ بینک کے بھی پیسے آ جائیں, پھر بھی آپ کے ملک کے اندر جو کمی ہے وہ سوئر کرنسی کرائسس ہے آپ کے پاس جی, وہ رہے گا. آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں, ورلڈ بینک کے بھی پیسے آ جائیں, سوری آئی ایم ایف کے نہیں,
वर्ल्ड बैंक के पैसे आ जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी पैसे आ जाए, फिर भी आपके मुल्क में अंदर फिर भी आपके मुल्क के अंदर यहाँ पे इश्यूज रहेंगे। इंपोर्ट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इंपोर्ट्स का हाल ये है कि जनाब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो रही हैं। रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट नहीं कर सक रहे, जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सक रहे तो यहाँ पे टेक्सटाइल मिलें जो बंद होनी शुरू होगी। एक जमाना था, अभी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं कोई बचपन की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज से साल पहले कोविड पे जब पेंडेमिक आया हुआ था, जो मेरे ख्याल में एक सदी में एक ऐसी बीमारी आती है, उस वक्त टेक्सटाइल मिलों के पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो इंडिया से भी आ रहे थे, क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे। इंडिया की इंटरनेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज ने इंडिया को ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, बांग्लादेश को ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और सारे डाइवर्ट होके पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। ठीक है। तो वो हमारी ग्रोथ थी, शिफ्टें लग रही थी, डबल शिफ्टें लग रही थी और टेक्सटाइल मिल जो थी ना बूम कर रही थी। लेकिन अब हालत ये है कि जनाब इंपोर्ट रॉ मटेरियल आप नहीं कर सक रहे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही नहीं कर सक रहे। जब इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपकी एलसीज के खोलने में इतने सीरियस इश्यूज हैं। और यस, फार्मास्यूटिकल्स बिल्कुल, और आपके जनाब यहाँ पे इश्यूज इतने सीरियस होते जा रहे हैं कि सब चीजें शटिंग डाउन, all these textile mills are shutting down. So we need to know, इसहाक डार साहब प्लीज आप सामने आए, हमें एजुकेट करें, सानू दसो कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, मतलब इतने कुछ तो दसो सानू, एजुकेट कर दियो सानू, कौन सी फूंक मार कर फॉरवर्ड बता दे इसहाक डार साहब। बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब, वो क्या है जो हमारे मुल्क में है और रिफॉर्म्स होने नहीं देता, लेकिन भारत और बांग्लादेश में वैसा नहीं है, इसलिए वहां सूरत हाल बेहतर हो चुकी है? राणा साहब, वो कौन था? कमिटमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। जी राणा साहब, वो वादा का महकमा है जी। There is no commitment, seriously। मैं किसी दूसरी कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कमिटमेंट उन लोगों की कर रहा हूँ कि जो कमिटेड हो इस मुल्क से, ये नहीं कि किसी शख्स से कमिटेड हो, वो तो खैर यहाँ पे हर दूसरा पॉलिटिशियन कमिटेड होता है, लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे इश्यूज ये है कि कमिटेड नहीं है, दे आर नॉट कमिटेड टू पाकिस्तान। इनके जो इश्यूज है ना वो डिफरेंट है। देखिए इंडिया के अंदर एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो फॉरेन सर्विस के लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता था, ऑल ऑफ जितने भी बाहर डिप्यूटेड थे ना, एम्बेसडर शेस्टर ये वो, उनको सबको बुलाया जाता था इंडिया के अंदर और उनको ब्रीफ किया जाता था कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने अचीव करके देने हमें, और ये आपने जिधर आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आप अपॉइंटेड हैं एम्बेसडर्स, ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करके आपने देने हैं, और वो डिलीवर करके देते थे। नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना, तो देखिए आप सिलिकॉन वैली में चले जाएं, आप मल्टी नेशनल्स को देख लें अमेरिका के अंदर, वहां पे हर दूसरी मल्टी नेशनल पे आपको सीईओ या चेयरमैन या चेयरपर्सन जो होगा या होगी, उसका ताल्लुक इंडिया से होगा। क्यों है ऐसे? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, क्योंकि वो फोकस्ड है, दे आर वेरी मच फोकस्ड कि उन्होंने करना क्या है, अपने मुल्क के लिए अचीव क्या करना है उन्होंने। अच्छा, उसमें ये जो अच्छी चीजें हैं हम उनसे एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, भाਵੇਂ कोई दुश्मनी होवे, तो देखो कोई अच्छी चीज है तो वी शुड लाइक अंडरस्टैंड एंड वी शुड लाइक गो बाय इट। लेकिन यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हो, मेजोरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, प्लीज एक्सक्यूज मी, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी जो होते हैं दे आर नॉट कमिटेड। अच्छा, इकोनॉमी की बात होती है, कहते हैं जी असि अपनी इकोनॉमी पहले सीधी कर लिए, बाद मुल्क की इकोनॉमी का ख्याल करेंगे। तो वो अपनी इकोनॉमी पहले ठीक करते हैं, मुल्क की इकोनॉमी बाद में ठीक करते हैं। तो करने की कोशिश करते हैं वो भी, और वो भी कोशिश जो होती है हाफ हार्टेड कोशिश होती है, वो भी कमिटमेंट के साथ वो कोशिश नहीं कर रहे होते कि मुल्क की को बेहतरी हो जाए। नो, वो अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को, अपनी जात को पहले प्रायोरिटी देते हैं, अपने फैमिली को वो पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इन चीजों को, ये माइंडसेट है, इसको जब तक चेंज नहीं किया जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड पीपल इन पाकिस्तान जिनके पॉलिटिकल स्टेक्स ना हो, जिनकी जो जात हो वो उनके कुछ स्टेक में कुछ ना हो, ठीक है। ऐसे लोग, कमिटेड लोग चाहिए आपको पाकिस्तान के अंदर, जो जिनको कोई दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचे कि हमने इसको सीधा कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो उनके, और वो अचीव करेंगे वो।
اگر وہ ان کے جو ہوگے نا ifs and buts and pros and cons اور ان کی جناب یہاں پہ پولیٹیکل افیلیشنز اور یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ منگل اپ ہو جائیں گے نا تو وہ ان کا مائنڈ جو ہوگا ڈسٹارٹ ہو جائے گا, آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوں گے. آبجیکٹیو کلیئر رکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنی ہے, ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور ملک ہے تو ہم ہیں. وہ کمٹمنٹ اگر ملے گی, چاہے پولیٹیشنز ہو, چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے کوئی اور ہو, اگر وہ نہیں ہوگی تو آئی ایم سوری ٹو سے ود اے ویری ہیوی ہارٹ آئی ہیو ٹو سے دس تھنگ کہ وہ بڑا مشکل ہو جائے گا, پھر ہمیں اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکیں گے. اور ابھی جو ہمیں نظر آتا ہے ہر دوسرا بندہ اس چکر میں ہے, ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ڈرین آؤٹ, پہلے مینٹلی ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا پاکستان, ناؤ اٹس فائنینشلی ڈرینڈ آؤٹ, فائنینشلی ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے یہاں سے. کیوں؟ ہر چوتھا آدمی, ہر تیسرا آدمی پاکستان سے پیسے نکال کے یا تو جا چکا ہے یا اس چکر میں ہے کہ میں یہاں سے چلوں, کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. کچھ یو اے ای چلے گئے, کوئی کینیڈا چلے گئے, کوئی کسی اور ملک میں چلے گئے. وہ انہوں نے اپنا سیکنڈ ہوم جو ہے وہ چن لیا ہوا ہے. تو جب when you have an option or when you have a second home اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ میں نے جانا ہے یا وہاں پہ میں اسٹیبلش ہو چکا ہوں, تو پھر یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر ویکیشنز کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اس کو, یہ پرائورٹی نہیں ہے پھر پاکستان آپ, ٹھیک ہے, تو پرائورٹی وہ یہ رہتی نہیں ہے پھر. تو اس مائنڈ سیٹ کو یا تو آپ چینج کریں, یہاں پہ کوئی انٹرسٹ پیدا کریں لوگوں کے لیے. اور انٹرسٹ مجھے یہاں پہ فوری طور پہ انٹرسٹ پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, پریورٹیز اور نیت کی جانچ کیسے کریں رانا صاحب؟ اب اس کا فلٹر کہاں سے لے کر آئیں, اس کا ڈیٹیکٹر ہم کہاں سے امپورٹ کریں؟ بڑا آبویس ہے, بڑا آبویس ہے عائشہ, بڑا آبویس ہے. اٹس ویری کلیئر, یہ بالکل کلیئر ہے. دیکھو آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جب آپ کا سٹیک پہ کچھ نہیں ہو اور آپ کمیٹڈ ہو پاکستان کے ساتھ. اگر آپ نے کوئی سیکنڈ چوائس رکھی ہوئی ہے پاکستان کو, پاکستان از یور سیکنڈ چوائس, اگر تو پھر آپ کے آبجیکٹیوز نہیں کلیئر ہو سکتے. پھر تو اسی پاکستان سے سوچنا ہی کچھ نہیں, اسے سوچنا ہے کہ میں جناب اتنے فلانے ملک چ رہ رہے ہیں, اتوں کس طرح کار اپنا پورا کرا, تو پھر بعد ہی سوچیں گا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح کام کمٹمنٹ چلے گا نہیں.